From New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. السلام علیکم خواتین و حضرات، چند بنیادی حقائق میں چاہتا ہوں پہلے میں آپ کے سامنے پیش کروں، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے، تو پھر جو بات میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں ہندوستان، پاکستان اور کشمیر کے تناظر میں، وہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ ایک بڑی بیسک فنڈامنٹل بات ہے جس کو سب ایگری کرتے ہیں کہ خون جب ٹپکتا ہے، زمین پہ گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ انسان تقدیر کے لکھے سے نہیں لڑ سکتا، جو لکھ دیا گیا ہے اس کو آپ مٹا نہیں سکتے، اس کو شکست نہیں دے سکتے۔ چوتھا پوائنٹ، ہندوستان پاکستان کے مابین اب یہ جنگ ٹل نہیں سکتی۔ اب یہ جنگ جو ہے، یہ جنگ کسی بھی صورت میں ٹل نہیں سکتی۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ نمبر 1، اس جنگ میں کشمیریوں کی آزادی چھپی ہوئی ہے اور ہندوستان کو پولرائز ہونا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس جنگ میں ہیں، اس کا اینڈ رزلٹ ہوں گی۔ صبح سے ایک پکچر جو کئی دوست بھیج چکے ہیں اور میرے ساتھ ضد بحث بھی کر چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ہندوستان کی فیور کرتے ہیں۔ میں ہندوستان کی فیور نہیں کرتا ہوں، میں چاہتا یہ ہوں، ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ جنگ نہ ہو۔ ہاں، میں برسوں اس بات پہ بحث کی ہے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، بھارت بڑا ملک ہے، اس کو فیس سیونگ دو، کوئی ایسا ایگریمنٹ کرو کہ بات چیت کے ذریعے جو ہے کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے۔ میں نے برسوں یہ جنگ لڑی ہے دل خود فریب سے، اب ہار مانتا ہوں کہ نہیں، یہ وشفل تھنکنگ تھی، یہ ایک سہانا سپنا تھا، ایک خواب تھا جو ایک عجیب سے دوراہے پہ لا کے چھوڑ گیا ہے۔ کہ یہ بات اب میری سمجھ میں آنے لگی ہے کہ اس جنگ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ ویڈیو آپ بھی پہلے دیکھیے اور پھر آپ اپنے احساسات کا اظہار کیجیے گا، میں اپنے خیالات پیش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ ویڈیو آپ کو دکھائیں ہیں، وی ول ٹیک اے شارٹ بریک۔ شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز، امریکہ کا سب سے بڑا اعلیٰ کوالٹی حلال میٹ، چکن اینڈ گروسریز اسٹور۔ کورونا وائرس پینڈیمک کی وجہ سے معاشی بحران اور مہنگائی کے طوفان میں جکڑے ہوئے صارفین کے لیے پریزیڈنٹ شالیمار گروپ آف ریسٹورانٹس اینڈ کنگ آف سویٹس سیٹ لطیف کی جانب سے زبردست رعایتی پیکج کا اعلان۔ ہول بیبی گوٹ اینڈ لیمب $6.99، بیف ود بون $3.99، بیف قیمہ $5.99، ہول چکن $1.99، چکن قیمہ $1.99، زیبرا رائس 40 پاؤنڈ $45، شان مسالہ 99 cents, and much more. 100% satisfaction with money back guarantee by Sayyid Latif. Free home delivery by Go Meat website. Shalimar Halal Meat and Groceries, Island, New Jersey. Phone 732-283-7474. آپ کو ہم لے کے جا رہی ہیں، وہ دیکھو آپ کے لیے بسکٹ بھی لایا، چاکلیٹ لایا، چاکلیٹ ماموں کے پاس لے کے جائیں گے۔ دیکھا آپ نے، بشیر احمد نام کے یہ کشمیری بھائی صبح 10 بجے گاڑی میں اپنے 3 سالہ پوتے کے ساتھ کچھ خریداری کرنے نکلے۔ راستے میں دن کے اجالے میں، صبح کا وقت ہے، ان کو گاڑی سے نکالا، ان کے سینے پہ اور پیٹ پہ گولیاں ماری، وہ گر گیا، بے بس شخص مر گیا۔ یہ 3 سالہ پوتا اس کے ساتھ تھا۔ پھر اس پوتے کو اس کے ڈیڈ باڈی پہ بٹھا کے پکچرز کھینچی کہ ہم یہ انجام کر دیں گے اگر تم نے کشمیر مانگا تو۔ ذرا اندازہ لگائیے اس کے بعد مکاریاں کیا کیا کی گئی ہیں وہ ذرا دیکھیے۔ اس کے بعد
ایک گوریلا جو ہے ان کا وہ آ کے ایسے جھاڑیوں کی طرف بیٹھا بچے کو بلا رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہ وہاں پہ نہیں تھا, یہ جھاڑیوں کی طرف, اب یہ ڈرامہ وہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم بچے کو سیو کر رہے ہیں. بعد میں ایک فوٹو کھنچائی جا رہی ہے کہ ایک سپاہی جو ہے وہ اس بچے کو پیار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہم تمہیں کینڈی دلائیں گے, جیسے ہم نے اس کی جان بچائی ہے. 3 سالہ بچے سے بھی خوف تھا, اس کی بھی جان بچائی ہے. اور وہ جو فلم وہاں بنا رہا تھا اس کی گولی آ کے نہیں لگ سکتی تھی. سب ڈرامہ, پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتے ہیں. انہوں نے فلم انڈسٹری میں اتنا کام کیا ہے کہ یہ اب اصل زندگی کو بھی اسی نگاہ سے, کیمرے کی نگاہ سے دیکھتے اور ٹریٹ کر رہے ہیں, جو بہت بڑی غلطی ہے. یہ دل کو لرزا دینے والا یہ منظر ہے, یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ دادا پڑھا ہے, اس کے پیٹ پہ پوتا بیٹھا رو رہا ہے. ایسا ظلم. ایک اور ظلم کی ان کی کہانی جو میں کبھی بھول نہیں سکتا. آصفہ نام کی ایک بچی تھی جس کو مقبوضہ کشمیر میں انتہا پسند ہندوؤں نے ایک اغوا کیا, ایک مندر میں لے جا کے رکھا کئی دن تک, اور 8 سالہ بچی کو یہ 8-10 لوگ ایوری سنگل ڈے اس کا اجتماعی ریپ کرتے رہے کئی دن تک. اور ریپ کرنے کے لیے یو پی سے اور کہاں کہاں سے لوگوں کو بلایا گیا. پھر اس کے بعد آخری دن میں کیا کیا, اور یہ کر کہاں رہے تھے, یہ بھگوان کے مندر کے اندر کر رہے تھے. نہ زمین پھٹی, نہ آسمان ٹوٹا, نہ فلموں کی طرح کوئی سانپ آیا اس نے آ کے ان کو ڈسا, کچھ بھی نہیں ہوا. بھگوان کہاں تھے؟ کاش وہ وہاں ہوتے اور ان ظالموں کو پکڑ لیتے. ایسا ہوا نہیں, ایسا ہو نہیں سکتا. پھر اس کے بعد کیا کیا ان ظالموں نے؟ جس دن اس کو انہوں نے پھانسی پہ چڑھایا ہے, ان کی جنونیت دیکھیے. کیا انسان ایسا کر سکتا ہے؟ انہوں نے اس کے دوپٹے سے اس کی گلے کے گرد پھندا بنایا, اس کو اوپر لٹکایا, اور پھر بعد میں بڑے بڑے پتھروں سے لا کے اس کے سر کو یہ دونوں طرف سے مارا. میں یہ واقعہ کبھی نہیں بھول سکتا. میرا ایمان, وہ جو دوستی کا جذبہ جو تھا, وہ اس کے بعد سے ٹھنڈا پڑنے لگا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہی کہتے ہوں گے کہ یہ جنگ جو ہے یہ اس کے بغیر ان کی آزادی ممکن نہیں, اور ان کی بربادی کا آغاز ہی یہاں سے ہوگا. گاندھی جی نے بھی اس کے وہ علم العادات سے نکلوائے تھے, اور ان کے جوتشیوں نے بھی بتایا تھا کہ جو چوتھی جنگ ہوگی وہ فائنل جنگ ہوگی اور بہت خطرناک جنگ ہوگی. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ ہندوستان کو کتنی بڑی شکست ہوگی. ہمیں ہماری احادیث سے پتہ چلتا ہے, اور بہت سارے ہمارے جو بزرگ ہیں جو پیشگوئی کر گئے ہیں. آج سے چند ماہ پہلے بھی ایک پیشگوئی میں نے پڑھی تھی, اور شاید میں نے آپ سے اس کا ذکر بھی کیا تھا, کہ اس کے حساب کے مطابق چائنا جو ہے وہ ہندوستان کو بالکل برباد کر کے چھوڑے گا. آج سے چند ماہ پہلے کیا آپ یہ بات سوچ سکتے تھے کہ چائنا ان کا یہ حشر کر دے گا؟ کہ کبھی یہ کہیں گے کہ ہماری زمین چھین لی, کبھی کہیں گے ہماری زمین نہیں چھینی, لوگ ان کے زخمی بھی ہوں گے, ان کی لاشیں بھی آئیں گی, یہ روئیں گے بھی. کیا یہ سب کچھ سوچا تھا آپ نے؟ آپ نہیں سوچ سکتے تھے, لیکن ہم احادیث کی روشنی میں اور اپنے بزرگوں کی بتائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. آج آسام کے اندر القاعدہ کا آفس کھل چکا ہے. مطلب یہ وہ چیزیں نہیں, میں فکشن پہ بات نہیں کرتا ہوں, میں تھورو کر کے, اب آپ جا کے اس کو انویسٹیگیٹ کر لیجئے. آج تو دور بڑا آسان ہے, آپ کو سب کچھ مل جائے گا. جو کمینگی اختیار کی گئی ہے, کمینہ کس کو کہتے ہیں؟ کمینہ اس شخص کو کہتے ہیں جو طاقتور کے سامنے تو دب جائے اور کمزور کو دبائے. چائنا کے سامنے ان کی گگی بن جاتی, ایک لفظ نہیں کہتے, اور کشمیریوں کے گلے کو گھونٹتے ہیں. تو مولا علی نے کہا تھا کہ ایک زانی کی حکومت چل سکتی ہے, ایک شرابی کی بھی حکومت قائم رہ سکتی ہے, لیکن ایک ظالم کی حکومت قائم نہیں رہے گی. اور یہ پوری جب سے انسان بنا ہے, آیا زمین پہ آیا, ساری ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیجئے, یہ قول بالکل سچا ثابت ہوگا. ہر سوسائٹی میں, چاہے یورپ ہو, امریکہ ہو, افریقہ ہو, لاطین امریکہ ہو, ہر طرف یہ چیز ثابت ہوگی جو مولا علی نے فرمایا تھا. اور ظالم کی حکومت کے دن اب گنے جا چکے ہیں. ان کے جو سوچنے والے دماغ ہیں
انہوں نے کبھی اس قوم کو اس انداز سے نہیں سمجھایا کہ تم کشمیریوں کو مار کے، پاکستانیوں سے، چائنا سے جنگ کر کے کیا کوئی خزانہ حاصل کرو گے؟ کیا تم ان ملکوں پہ اپنا جھنڈا جو پچھلے زمانے میں ہوتا تھا جھنڈا لگا کے حکومت کرو گے؟ کیا اس کے بعد تمہیں کوئی سیکیورٹی حاصل ہوگی؟ کیا تمہارے ہاتھ کوئی بہت بڑا بزنس لگے گا؟ کیا وہاں تیل کے کنویں جن کو تم اپنے قبضے میں لے لو گے، کیا یہ لوگ اتنی آسانی سے تمہارے قبضے میں آ جائیں گے؟ چاروں طرف سے پڑوسیوں نے تمہیں گھیرا ہے تمہاری اسی جو کمینے پن کی وجہ سے، یہ کوتا نظری کی وجہ سے، اور فائدہ تمہیں کچھ نہیں ملنے والا، جنگ سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ آج جو غربت اگر تمہارے یہاں 50% ہے، 40% ہے، تو وہ اس سے دوگنی ہوگی۔ آسام کو، بنگال کو اور ساری وہ اسٹیٹ جو الگ ہونا چاہتی ہیں ان کو الگ ہونا پڑے گا۔ ڈی سینٹرلائزیشن کا وقت ہے یہ۔ وہ آج تمہارے ساتھ رہتے ہوئے ان کو نقصان ہے، الگ ہو کے ان کو بہت فائدہ ہے۔ یہ وقت آ گیا ہے، کیوں؟ تم نے ظلم کی حد کر دی اور ظالموں نے بھی سہنے کی حد کر دی۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جب مظلوم جو ہے اس کی خاموشی عرش تک پہنچ جائے تو سمجھ جائیے گا کہ اب آپ کا حشر نشر ہونے کا ٹائم آ گیا ہے۔ اور پاکستان پہ ہندوستان نے حملہ کر دیا ہے۔ یہ اسٹاک ایکسچینج پہ جو حملہ تھا وہ پہلا حملہ تھا، کیونکہ یہ دو طرح سے لڑیں گے۔ ایک پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر صوبائی عصبیت اور مذہبیت کے نام پہ جو ہے پراکسی وار لڑیں گے، اور دوسری طرف سے باہر سے آؤٹر اسکرٹ سے لائن آف کنٹرول سے جنگ کریں گے۔ لیکن یہ دیکھیے کہ ان کے نصیب میں لکھی گئی یہ شکست۔ 8 منٹ کے اندر سیکیورٹی گارڈ اور پولیس نے دہشت گردوں کو ودن 8 منٹس ٹھکانے لگا دیا ہے۔ پاکستان از ان موشن فرام پاسٹ 20 ایئرس۔ پہاڑوں میں ادھر ادھر ہر جگہ جنگ کرتے ہوئے آج اتنی ویل پروفیشنل آرمی ہے کہ آپ ایک دفعہ آ تو جائیے، اب جو ہے نا آپ کو آنا ہی پڑے گا۔ اب وہ وعدہ آپ کو جو آپ نے اپنے آپ سے کر رکھا ہے نا اپنی قوم سے کہ آپ چھجا دیں گے اور وہ کریں گے اور یہ کریں گے، اب آپ چھجا دینے آ جائیے۔ کیوں؟ ہمارے اندر 71 میں جو سازش آپ نے کی تھی نا اس کا غصہ ہے ابھی تک، میں آپ کو بتا دوں۔ اور یہ جو ظلم کی ہے نا آپ نے دلی میں اور یہ کشمیر میں، ایک ایک دل پہ رقم ہے یہ چیز۔ اور آج پاکستانیوں سے زیادہ افغانی اس سلسلے میں تیز ہیں۔ آسام میں وہ آلریڈی موجود ہو گئے ہیں۔ اب آپ اپنی خیر منائیے کہ اب آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، میری تمام ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پہ فائق صدیقی شو کے نام سے، پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔